بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کا 9واں پارہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 88 سے شروع ہو رہا ہے۔ 8ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان فرماتے ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ شروع فرمایا تھا، جس کا کچھ حصہ 9ویں پارے کے شروع میں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، جو قبیلے کا نام بھی ہے، بستی کا نام بھی ہے۔ بعض روایات کے مطابق یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خسر بھی تھے، یعنی ان کی صاحبزادی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں آئیں۔ یہ قوم مدین ناب تول میں کمی کرتے تھے، یعنی تاجر تھے، اور تجارت میں دھوکہ دہی، دوسروں کا مال ناانصافی سے لے لینا، یہ ان کا عام طریقہ تھا۔ شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا مختلف انداز سے، لیکن جب باز نہ آئے تو پھر اللہ جل شانہ نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ سارے واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ جن قوموں اور بستیوں کو ہلاک کیا گیا ہے، وہ ایسے ہی جلدی میں یا غصے میں نہیں کیا گیا، بلکہ سالہ سال تک ان کو موقع دیا گیا، ان کو سمجھانے کے لیے۔ جریر القدر اللہ کے محبوب بندے پیغمبر انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے رہے، پھر حالات بھی بدلے گئے، کچھ معاشی بدحالی، کمزوری، بیماری، مصیبتوں میں ان کو ڈالا گیا کہ شاید اس طرح باز آ جائیں غلط حرکتوں سے، لیکن جب نرمی اور سختی کسی بھی طرح نہیں سمجھے تو پھر ان کو عذاب میں پکڑا گیا ہے۔ اس کے بعد 9ویں پارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ 103 نمبر آیت سے سورہ اعراف کی 103 آیت سے شروع ہو رہے ہیں اور 162 تک ان کے حالات بیان ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں سب سے زیادہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے سب سے زیادہ آیا ہے، اور ان میں بھی سب سے زیادہ سورہ اعراف میں آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 120 سال عمر عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چوتھی پشت میں جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا ملتے ہیں، یعنی بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں تفصیل سے بیان ہوا۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے وزیر خزانہ بنے تو انہوں نے اپنے والدین اور بھائیوں کو بھی مصر بلا لیا تھا۔ یہیں سے بنی اسرائیل کی مصر میں ابتدا ہوئی۔ مصر کے بادشاہ نے ان کو شہر سے الگ ایک علاقہ دے دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد آہستہ آہستہ مصر کے بادشاہوں نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا۔ مصر کے تمام بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ ان بادشاہوں میں سے ایک کا نام تھا منفتاح، زیادہ تر روایات یہ ہیں، اور اس کی 640 سال عمر ہوئی۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، بلکہ یہ کہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب خدا ہوں۔ ان حالات میں اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے درمیان تقریباً 400 سال کا وقفہ ہے، 4 صدیاں بیچ میں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام فرعون کو بڑی نرمی سے سمجھاتے رہے، لیکن اس نے جب دلیل مانگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے معجزات بھی اس کو دکھائے گئے کہ لاٹھی کو زمین پر ڈالتے تو بڑا اژدہا بن جاتا، ہاتھ کو بغل سے نکالتے تو بہت روشن ہو جاتا۔ تو فرعون یہ سمجھا کہ شاید یہ جادو ہے۔ اس کے وزراء نے اس کو تسلی دی کہ جادوگر ہے، ہمارے پاس بڑے بڑے جادوگر ہیں، اس کا مقابلہ کریں، یہ خود ہی ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ سارے ملک کے جادوگروں کو جمع کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے مقابلے میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے، رحمت سے موسیٰ علیہ السلام غالب آئے، اور ان سب کے جادو کا اثر انہوں نے چند لمحوں میں ختم کر دیا۔ اس پر بھی ایمان لانے کے بجائے، تسلیم کرنے کے بجائے ہٹ دھرمی پر آ گیا فرعون، اور گالم گلوچ اور دھمکیوں پر اتر آیا۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تو استقامت عطا فرمائی ہی تھی، وہ جادوگر بھی فوراً سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ یہ تو روحانی طاقت ہے، اس لیے فوراً مسلمان ہو گئے اور وہ اپنے ایمان پر بہت مضبوط ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو، فرعون کو سمجھانے کے لیے مختلف حالات بھیجے۔ کبھی ایسا طوفان آیا کہ ساری کھیتیاں تباہ ہو گئیں، کبھی ٹڈی دل کے ایسے غول آئے کہ ساری فصل کو، درختوں کو کھا گئے، کبھی چچڑیاں، جوئیں ایسی پیدا ہوئیں کہ سارا غلہ ان کا خراب ہو گیا، کبھی مینڈکوں کی اتنی کثرت ہو گئی کہ ہر چیز میں مینڈک، کبھی خون کہ ان کی نہریں تک خون میں تبدیل ہو گئیں۔ لیکن جب بھی کوئی عذاب آتا تو یہ لوگ پریشان ہوتے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچتے، آہوزاری کرتے، کچھ وعدے کرتے کہ اگر یہ پریشانی ختم ہو گئی تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جیسے ہی وہ مصیبت ٹلتی تو پھر سے اپنی بات پر، اسی انکار پر اور کفر، شرک پر، تکبر پر آ جاتے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکل جائیے، مصر سے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر چلے، اور بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے دریا میں سے خشک راستے عطا فرمائے، پانی کو روک دیا۔ اسی میں جب فرعون داخل ہوا اپنی فوج سمیت تو اللہ نے پانی کو چلنے کا حکم دیا اور ساری قوم، فوج اس کی غرق ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جب آزادی کی نعمت عطا فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے اعتکاف کے بعد، روزے رکھنے کے بعد، ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا اور ان کو پھر تورات کتاب عطا فرمائی تاکہ بنی اسرائیل اس دستور حیات پر، خدائی نظام پر عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کے حالات سمجھائے ہیں کہ یہ ناشکری قوم تھی، بات بات پر اللہ کی نعمتوں کو نظر انداز کرنا، ناشکری کرنا، نافرمانی کرنا، شرک میں مبتلا ہو جانا، یہ ان سے سرزد ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بھی تنبیہ کے لیے مختلف حالات میں رکھا ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل سے جو وعدے لیے گئے تھے اسی کی مناسبت سے سورہ اعراف میں عہد الست کا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں سارے انسانوں سے وعدہ لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سب انسانوں نے وعدہ کیا ہے، اور یہ دنیا میں بس اسی کا امتحان ہے کہ کون اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو نبھاتا ہے، وفا کرتا ہے، کون اس کو بھول جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 175 میں ایک واقعہ بیان فرمایا۔ عام مفسرین کرام نے اس شخص کا نام، جس کا یہ واقعہ ہے، بلعام بن باورہ ذکر کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ فلسطین کے علاقے میں ایک بڑا عابد زاہد آدمی تھا، اس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس وقت اس کے علاقے میں بت پرست قوموں کا قبضہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کا لشکر اس طرف بڑھایا اور اس علاقے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو وہاں کے لوگوں نے بلعام سے کہا کہ آپ ان کے خلاف بد دعا کریں۔ پہلے تو وہ راضی نہ ہوا، لیکن انہوں نے بڑا انعام دیا، رشوت دی، تو اس نے ہاتھ اٹھا دیے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے، جو دعائیں قبول کرنے والا بھی ہے اور انسان کا مالک بھی ہے، اس نے اس کی زبان پر بد دعا کے بجائے موسیٰ علیہ السلام کے حق میں دعا جاری فرما دی۔ اس نے مشورہ دیا تھا کہ تم لوگ اپنی عورتوں کو آگے بھیج دو کہ یہ بنی اسرائیل اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ سے اللہ کی مدد اٹھ جائے گی۔ بہرحال یہ جال بڑا کامیاب ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل کے اندر ایک وبا پیدا فرمائی
طاعون کی وبا، جس سے ہزاروں لوگ پھر مرے ہیں۔ بہرحال بلم بن باورہ نے اللہ کی نسبت کو، دین کو دنیا کی خاطر چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے کہ اس کی حالت تو کتے جیسی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پھر جب انسان اللہ کی نسبت کی، دین کی قدر نہیں کرتا اور اس پر دنیا کو ترجیح دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ بڑا سبق آموز واقعہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں، یہ اصل میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کے کلام کو نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ اللہ کی اس کائنات پر غور کرتے ہیں، گویا کہ اندھے گونگے بہرے ہیں۔ اس کے بعد سورہ اعراف کا آغاز بھی قرآن مجید کی عظمت سے ہوا تھا۔ آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو، خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، ادب کے ساتھ سنا جاتا ہے، تو وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ سورت کی آخری آیت پر سجدہ تلاوت ہے۔ اس کا حکم بھی سمجھ لیجئے کہ جہاں اس طرح کی آیت پڑھیں یا سنیں براہ راست، ریکارڈنگ نہیں، براہ راست جب کوئی آیت پڑھیں یا سنیں تو وہاں فوراً سجدہ کر لیں تو اچھی بات ہے، اگر موقع نہ ہو تو بعد میں ایک سجدہ کرنا واجب ہے۔ قرآن پاک میں 14 آیتیں ایسی ہیں جن کے پڑھنے اور سننے سے سجدہ واجب ہوتا ہے۔ نماز میں پڑھیں تو نماز کے اندر سجدہ کرنا ہوگا، باہر پڑھیں تو باہر سجدہ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد سورۃ الانفال شروع ہو رہی ہے۔ یہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے تو 88 نمبر سورت ہے، لیکن یہاں قرآن مجید کی موجودہ ترتیب میں 8 نمبر سورت ہے۔ اس میں 75 آیات ہیں، 10 رکوع ہیں۔ یہ سورت نازل ہوئی ہے غزوہ بدر کے بعد، جنگ بدر جو مسلمانوں اور کافروں کی پہلی بڑی جنگ تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائی اور ان کو کمزور ہونے کے باوجود غلبہ اور فتح عطا فرمائی۔ اس کا نام سورۃ الانفال اس لیے رکھا گیا کہ انفال، اس کی پہلی آیت میں لفظ آیا ہے۔ انفال مال غنیمت کو کہا جاتا ہے۔ مال غنیمت کہ جو جنگ کے دوران کافروں کا مال مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے، اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اس کی تقسیم کے بارے میں چونکہ پہلی جنگ ایسی تھی، اس لیے سوال پیدا ہوا، مسائل پیدا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم سمجھایا ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے 5 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت، قرابت داروں اور یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے لیے، یعنی بیت المال کے لیے۔ باقی جو 4 حصے ہیں وہ مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کا جو حصہ یہاں 9ویں پارے میں، اس کے اندر واقعہ بدر کے کچھ حالات بیان فرمائے ہیں اور اس سے پھر بہت سے حکمتیں بھی سمجھائی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد 13 سال قیام فرمایا۔ آپ نے مکہ والوں کو بہت سمجھایا، لیکن انہوں نے بجائے بات ماننے کے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو بہت تکلیفیں پہنچائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا، قتل کرنے کا منصوبہ بھی بنایا اور اس پر عمل بھی اپنے طور پر کر چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اب مشرکین مکہ کو یہ بھی برداشت نہ ہوا کہ مسلمان وہاں جا کر امن سے رہیں، دوسری طرف ان کو یہ بھی خوف تھا اگر وہاں یہ امن سے رہے تو تعداد بھی ان کی بڑھ رہی ہے اور یہ دفاعی قوت بھی ان کی مضبوط ہو جائے گی، تو ہمارے لیے اور پریشانی کا باعث بنے گی۔ تو ان لوگوں نے مختلف موقعوں پر مسلمانوں کو پریشان کرنا، وہاں آ کر، مکہ سے مدینہ آ کر مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے۔ درمیان میں 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ
ان کفار مکہ کا ایک قافلہ شام سے تجارتی سامان لے کر واپس آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی کہ بڑا سامان اس کے اندر موجود ہے، تو چونکہ یہ کفار بھی پریشان کر رہے تھے مسلمانوں کو، تو آپ نے ان کو جواب دینے کے لیے یہ موقع مناسب سمجھا، اور 313 جانثاروں کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، جن کے پاس صرف 70 اونٹ، 2 گھوڑے، 60 زرہیں تھیں، یہ مدینہ منورہ سے نکلے کہ راستے میں اس قافلے کو روکیں گے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کو منظور یہ تھا کہ نہیں، لڑائی ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے حالات پیدا فرما دی اور بالآخر لڑائی ہوئی، اور پھر اللہ کی مدد سے مسلمان غالب آئے۔ 70 مشرکین، بڑے بڑے سردار ان کے قتل ہوئے۔ یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، دیکھیں جی پرامن ایک تجارتی قافلے کو لوٹا گیا، نعوذ باللہ، مسلمانوں نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو لوٹا، تو یہ یا تو ان کی غلط فہمی ہے یا تعصب ہے۔ اگر آپ پس منظر غزوہ بدر کا پڑھیں گے اور جو ابھی مختصر ہم نے عرض کیا اس کو سمجھیں گے، تو سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ اس جنگ کا جو موقع ہے، جس جگہ میں جنگ ہوئی، وہاں دیکھ لیجیے کہ کون چل کر آیا ہے لڑائی کے لیے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ بدر یہ مدینہ سے قریب ہے اور مکہ سے دور ہے۔ پھر اس جنگی تیاری کو بھی آپ دیکھیں کہ کافروں کی طرف سے ہزاروں کی تعداد میں مسلح لشکر ہے، اور یہاں خالی ہاتھ ہیں، تو یہ لڑنے کے لیے آئے نہیں تھے۔ رہا یہ کہ ان کو لوٹا گیا، لوٹا نہیں گیا، اصل میں ان کی شرارتوں کو ختم کرنے کے لیے ان کو معاشی طور پر نقصان پہنچانا مقصود تھا، اور یہ بھی ایک سیاسی اور جنگی چال ہوتی ہے کسی بھی دشمن کو کمزور کرنے کے لیے یا مرعوب اور خوف زدہ کرنے کے لیے۔ تو اس لیے اس کو صرف یہاں سے شروع نہ کیا جائے کہ پرامن قافلے پر حملہ ہوا، بلکہ پس منظر کو دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان کفار نے مسلمانوں پر وہاں بھی ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں، پھر یہاں مدینہ میں بھی امن سے رہنا ان کو برداشت نہیں ہو رہا تھا، بہت پریشان کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صورت یہ اختیار فرمائی کہ ان کفار کو کچھ نہ کچھ تنبیہ کی جائے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے حق کو غالب کر کے دکھانا تھا، تو اسلام کو اور مسلمانوں کو یہ بڑی فتح حاصل ہوئی، جس کو یوم فرقان، فیصلے کا دن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ باقی انشاءاللہ 10ویں پارے میں اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔